بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ خالق کائنات، خالق ارض و سما، احکم الحاکمین، رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر۔ حضرات دیوکار، آج کی اس نشست کے اندر میں اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ آپ کے اور ہمارے ہر ایک مسلمان کے سب سے محبوب پیغمبر، سب سے محبوب شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا انتہائی اختصار کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹیج پر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری قائد یوتھ فورس حافظ محمد سلمان اعظم صاحب تشریف فرمائے، محترم المقام حاجی فیض الرحمان صاحب اور دیگر علماء کرام اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں۔ میں انشاءاللہ الرحمن اپنے باقی علماء کرام کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل بھی نہیں رہوں گا، لیکن چند باتیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ ہم رب کائنات خالق ارض و سما کے بعد اگر کسی سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، تو وہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس ہستی سے ہمیں ساری کائنات سے بڑھ کر پیار ہے، جس ہستی سے ہمیں اپنے والدین سے بڑھ کر پیار ہے، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر پیار ہے، اپنی ذات سے بڑھ کر پیار ہے، حتیٰ کہ ساری کائنات اور ساری کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر جس سے پیار ہے، اس نبی کو خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے جو اولاد عطا کی تھی، اولاد مصطفیٰ کے حوالہ سے، نبی کائنات کی اولاد کے حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ نبی کائنات کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے بڑا بیٹا نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو عطا کیا تو آپ نے اس کا نام قاسم رکھا، اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ آپ کو ابو القاسم کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کا یہ بیٹا تقریباً 2 سال کا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اعلان نبوت سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بیٹا آپ کو عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ محبت کے ساتھ کبھی اسے طاہر بھی کہا کرتے تھے، کبھی طیب بھی کہا کرتے تھے۔ یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوا، تقریباً 1 سال اور کچھ مہینے اس کی عمر ہوئی۔ نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس بیٹے سے بڑا پیار کرتے۔ یہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، ابھی تھوڑی عمر ہی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مشرکین مکہ نے نبی رحمت کائنات کے امام کو تانے دیے کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کا نام لیوا اب کوئی نہیں بچے گا۔
اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے پیارے محبوب نبی، آپ نے غم زدہ نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کو کثیر امت عطا فرما دیں گے، ہم اتنی بڑی امت آپ کو عطا کریں گے کہ دنیا بھر میں آپ کا نام لینے والے صبح و شام آپ کا نام لیں گے، گلی گلی نگر نگر بستی بستی شہر شہر آپ کا نام لیں گے، اپنے ناموں کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیں گے، اپنی اولادوں کے ناموں کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیں گے، آپ کے نام کے ساتھ محبت کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے، ہم آپ کو کثیر امت عطا کریں گے۔ آپ نماز کی ادائیگی کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، آپ قربانی کرتے رہیں، آپ کا جو دشمن ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جو آپ کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، انہیں بتا دیجئے، انہیں آگاہ کر دیجئے کہ تمہارے نام لینے والے مٹ جائیں گے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گلی گلی گونجے گا، نگر نگر گونجے گا، کائنات کا بچہ بچہ آپ کے نام کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا۔ آپ کا دوسرا بیٹا عبداللہ ہے، یہ بھی فوت ہو گیا۔ یہ دونوں بیٹے رب کائنات نے آپ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک تیسرا بیٹا بھی عطا کیا، اس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ ان کی والدہ کا نام سیدہ ماریہ قبطیہ تھا۔ ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے اللہ نے ابراہیم عطا کیا۔ 1.5 سال ان کی عمر ہوئی، 1.5 سال کی عمر کے بعد یہ انتقال کر کے نبی کائنات نے اپنے بازوؤں کے اوپر اپنے اس لخت جگر کو اٹھایا ہوا ہے، اپنے نور نظر کو اٹھایا ہوا ہے، اپنے اس بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے۔ 1.5 سال کا یہ بیٹا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ نبی کائنات کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ اولاد کی محبت تو والدین ہی جانتے ہیں کہ والدین جو اپنے آرام اور سکون کو اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ باپ رات کی تاریکی کے اندر چاہے تھکا ہارا دن کا گھر میں آتا ہے، رات کو بچے کے گرانے کی آواز آتی ہے، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب نظر آتا ہے، پریشانیاں اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ میرا بیٹا پریشان ہے، میری بیٹی پریشان ہے۔ کائنات کے امام رحمت عالم کونین کے تاجور نے اپنے بازوؤں کے اوپر ایسے اپنے لخت جگر ابراہیم کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ آخری ہچکی لیتا ہے، اس دنیا سے روح پرواز کر جاتی ہے، یہ روح کف انصری سے پرواز کر رہی ہے۔ ابراہیم کے غم میں نبی کائنات کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے پیارے نبی آپ ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں، آج خود رو رہے ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا میں اس رونے سے منع نہیں کرتا، یہ رونا تو محبت کی علامت اور نشانی ہے۔ اولاد والدین کے جانے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، والدین اولاد کے چلے جانے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ پیارے پیاروں سے بچھڑ جائے آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، دل غم زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو محبت کی آثار اور علامتیں ہیں۔ اس رونے سے میں منع نہیں کرتا، میں اس رونے سے منع کرتا ہوں جس میں آہ و بکا ہو، جس میں جہلیت والی آوازیں ہو، جہلیت والے بین کی جس کے اندر کیے جائے، جس کے اندر نوحہ ماتم کے الفاظ ہو، ایسے بین سے میں منع کرتا ہوں۔ اس رونے سے منع نہیں کرتا جو محبت کی علامت اور نشانی ہوتے ہیں۔ نبی کائنات کا یہ تیسرا بیٹا ابراہیم اس کا نام ہے۔ 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، تینوں چھوٹی عمر کے اندر اللہ نے بلا لیے۔ نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ پلے باندھ لیجئے، ان چیزوں کو پکا لیجئے۔ ایمان کے دشمن آپ کے بچوں کے اوپر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے بچوں سے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ بتا رہے
اشیاء سے بھی محبت کرتے ہیں جن کی نسبت رسول اللہ سے ہوئی ہے. جس مکہ کی نسبت رسول اللہ سے ہوئی ہم اس مکہ سے پیار کرتے ہیں. جس مدینہ کی نسبت رسول اللہ سے ہوئی ہم اس مدینہ سے پیار کرتے ہیں. مکے کی 60 وادیوں سے مدینہ کے صحراؤں سے ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ ان کی نسبت کونین کے تاجور کے ساتھ ہے. ہم احد سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اس پہاڑ کو رسول اللہ سے پیار تھا, نبی کائنات اس سے پیار کرتے تھے, ہم اس لیے اس سے پیار کرتے ہیں. مدینہ کی گلیوں سے ہمیں پیار ہے جہاں پہ رسول اللہ کے قدم مبارک لگے ہیں, وہ مدینہ طیبہ ہمیں اس سے پیار ہے. روضۃ من ریاض الجنہ جہاں پہ بار بار نبی کے قدم لگے ہیں, ہمیں اس جگہ سے اس لیے پیار ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ سے ہے. نبی کے صحابہ کی نسبت رسول اللہ سے ہے, نبی کے غلاموں کی نسبت رسول اللہ سے ہے, جن چیزوں کی نسبت نبی کائنات سے ہے ہم ان سے بھی پیار, ساری کائنات سے بڑھ کر ہم ان سے پیار کرتے ہیں. اگر بات ہو نبی کے خانوادے کی, اگر بات ہو نبی کی ازواج کی, اگر بات ہو نبی کی اولاد کی, ہم کیسے محبت نہ کریں. ہم تو اپنی اولادیں سب کچھ رسول اللہ کی اولاد کے اوپر قربان کر دے, نبی کائنات کے اولاد کی محبت کے اوپر قربان کر دے. حق ادا نہیں ہوتا. 3 بیٹے عطا کیے, 4 بیٹیاں رب کائنات نے عطا کی. سب سے بڑی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, نام ان کا سیدہ زینب ہے. نبی علیہ السلام بڑا پیار کیا کرتے تھے. بڑا بچہ ہو یا بے بچی ہو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, یہ والدین کی بڑی نور نظر ہوا کرتے ہیں. وہ اولاد جو پہلی اولاد کسی گھر میں آتی ہے والدین کی محبتوں کا محور و مرکز ہوا کرتی ہے. اولاد سے پیار کرتے ہیں والدین, لیکن بڑی اولاد سے فطری طور پر محبت زیادہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت کے بعد جہاں پہ سیدہ خدیجہ ایمان لائی ہے, نبی کی 4 بیٹیاں بھی اسی طرح ایمان لے کر آئی ہیں. کیونکہ سیدہ فاطمہ ابھی چھوٹی تھی, لیکن آپ کے جب بھی انہوں نے ہوش سنبھالا ایمان لے کر آئی ہے, دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہے. سیدہ زینب بڑی ہے, ایمان لے کر آئی ہے. سیدہ رقیہ ان سے چھوٹی ہے, سیدہ ام کلثوم ان سے چھوٹی ہے, سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی ہے. بڑا پیار رسول کائنات کو اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ ہے. تفریقیں نہ کیا کرو, نفرتیں نہ پھیلاؤ. نبی کی اولاد کے درمیان تفریقیں ان ظالموں نے ڈال دی ہے کہ نبی کائنات کی اولاد کے درمیان تفریقیں پیدا کر دی ہے. اہل حدیث کے اسٹیج سے کبھی بھی ایسا نہیں آپ سنیں گے کہ ہم نبی کی اولاد کے درمیان تفریق کریں. آپ کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب ہے, آپ نے بڑا پیار کیا ہے, محبتیں کی ہے. یہ بیٹی بڑی ہوئی ہے, جوان ہوئی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت ابو العاص کے ساتھ کیا ہے. یہ ابو العاص سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کے بیٹے ہیں. نبی کائنات نے ان خالہ زاد کا آپس میں نکاح کر دیا ہے. سیدہ زینب اپنے خامد سے, ان کے خامد ابو العاص اپنی زوجہ سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبتیں کرتے ہیں. محبت اور پیار کے ساتھ دونوں میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں. مکہ کی زندگی گزر رہی ہے. محبتیں بڑی ہیں, پیار بڑے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے, کیونکہ ابھی ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے, سیدہ زینب مسلمان ہو چکی تھی. ابو العاص ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. مکے کے مشرک آئے, نبی کائنات کا چچا ابو لہب آیا, اس نے بھی آ کر کہا اے ابو العاص محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے. استغفر اللہ, معاذ اللہ, نبی کی بیٹی کو چھوڑ دے. ہم مدینے کی مکے کی جس بھی حسین اور جمیل عورت سے تم چاہے گا اس کو تیرے نکاح میں دے دیں گے, تیرے ساتھ بیاہ دیں گے, لیکن محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے. ابو العاص کہتے ہیں مجھے زینب سے بڑا پیار ہے, زینب سے بڑی محبت ہے, میں اپنی بیوی کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا. مثالی محبت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ابو العاص کی محبت کے ساتھ یہ زندگی گزار رہے ہیں. وقت بیتتا رہا, ایک ایسا وقت بھی آیا چشم فلک نے ایک ایسا منظر بھی دیکھا. سن 2 ہجری تھی, بدر کا میدان سجا ہوا ہے, ادھر مسلمان ہے, ادھر کافر ہے, آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, جنگ ہوتی ہے. اللہ مسلمانوں
पैसियों का दो तब रिहाई मिलेगी। सैयदा ज़ैनब रसूल अल्लाह की लख्ते जिगर को भी पैगाम मिला, अगर अपने शौहर की जन्नत रिहाई चाहती हो इतना फिदिया चाहिए फिर रिहाई मिलेगी। सैयदा ज़ैनब के गले के अंदर एक हार था, इनके पास और तो कुछ मौजूद नहीं था, वो हार उतारा, एक गुलाम को दिया कि जाओ मदीना चले जाओ, मेरे बाबा के सामने ये हार रख देना, उन्हें उनके सामने पेश कर देना और गुजारिश करना कि आपकी बेटी अपने खामद की रिहाई चाहती है, ये हार फिदिये के तौर पर पेश किया गया है। रसूल रहमत ने, कौनैन के ताजवर ने इस हार को देखा। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी रोने लगते हैं। रसूलुल्लाह ने हार को पहचान लिया, ये हार वो था जो हार सैयदा खदीजा अपने गले में पहना करती थी। जब अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब को नबी कायनात ने अपने घर से अबुल आस के साथ निकाह करके भेजा है, सैयदा खदीजा ने अपनी लख्ते जिगर को, अपनी बेटी को अपने घर से अलविदा किया, वो अपना गले वाला हार सैयदा ज़ैनब के गले में डाल दिया है। वालिदैन को बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, वालिदैन अपनी खुशियां अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर दिया करती हैं। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये हार देखा, हार वो है जो मेरी खदीजा का था, हार वो है जो हार मेरी खदीजा ने अपनी बेटी को, मेरी बेटी को उनके गले में डाला था, जहेज के तौर पर दिया था। नबी कायनात आंखों से आंसू बहा रहे हैं, सहाबा से कहते हैं ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मुझे बताओ अगर मैं अपनी बेटी का हार वापस कर दूं तुम्हें कोई इतराज तो नहीं होगा? ये नहीं कहा मेरी बेटी है, बेटी का हार दे देता हूं, लोगों से पूछा है मुझे बताओ अगर वापस कर दूं तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? अगर इतराज है तब वापस नहीं करता। सहाबा भी रो पड़े, सहाबा की आंखों से भी आंसू बह पड़े। हाँ, सहाबा से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला कौन था जिन्होंने नबी को रोते देखा तो रोने लग जाया करते थे, नबी को मुस्कुराता देखते मुस्कुराने लग जाया करते। हिब्बत, मोहब्बत और प्यार का आखिरी दर्जा है जो सहाबा ने नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से करके दिखाई है। कहते अल्लाह के प्यारे नबी हमें क्या इतराज हो सकता है, आप सब कुछ कुर्बान कर दे, हम आपके इशारे अबरू के ऊपर अपना तन मन धन भी कुर्बान कर देंगे। कायनात के इमाम फरमाते हैं अबुल आस ये हार ले जाओ, मक्का वापस चले जाना, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मक्का पहुंचोगे मेरी बेटी ज़ैनब को मदीना भेज देना, मेरी बेटी को मेरे पास भेज देना। अबुल आस भी वफादार था, वफादार था, मोहब्बत करने वाला था, प्यार करने वाला था, अहद की पासदारी करने वाला था। मक्का पहुंचा, पहुंचने के बाद फौरन कहने लगे ज़ैनब तैयार हो जाओ, मदीना में आपको आपके बाबा ने बुलाया है। सैयदा ज़ैनब मक्का से निकल रही है, मदीना की तरफ आ रही है, मक्का से बाहर निकली है, मुशरिकीन मक्का ने आगे से घेर लिया। हब्बार बिन अस्वद नामी एक बंदा आगे बढ़ा, इसने नेज़ा नबी कायनात की बेटी के पेट के अंदर मारा। रसूलुल्लाह की लख्त जिगर, नबी की बेटी जख्मी हो जाती है, पेट में बच्चा है, हमल जाया हो जाता है, जख्मी हालत में है, और ये मक्के वाले कहते हैं ये कैसे हो सकता है, बदन में हमारे 70 लाशें तड़पे हैं और मक्का में मोहम्मद की बेटी दिन दिहाड़े आराम और सुकून से चली जाए, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। बेटियों से प्यार करने वाले भी होते हैं, कई आगे बढ़े, उन्होंने कहा शर्म करो, तुम्हें पता नहीं बेटी तो बेटी हुआ करती है, बेटी तो बेटी होती है। लोगों ने कहा फिर ऐसे करो, अभी वापस भेज दो, रात को तारीकी में अंधेरे में चली जाए, हम इसे अपने सामने नहीं जाने देंगे। बात जो मैं बताना चाहता हूं, मेरे नबी की बेटियों ने इस्लाम के लिए मारे खाई हैं, तकलीफें बर्दाश्त की है। नबी की ये सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब जख्मी हालत में
مکہ سے مدینہ کے سفر بھی کیے ہیں۔ آج کے اس دور میں جب بڑی سڑکیں بن گئی ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی اے سی والی گاڑیاں ہیں، ان اے سی والی گاڑیوں میں بھی پاکستانی حاجی مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ 480 تقریباً 480 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، تھک جاتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، جب رستے نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھیں، پہاڑوں کو عبور کرنا پڑتا تھا، صحراؤں کے سینوں کو چیرنا پڑتا تھا، پانی کی شدت کی پیاس کو برداشت کرنا پڑتا تھا، رستوں کے کٹھن مسائل برداشت کرنے پڑتے تھے۔ ایسے عالم کے اندر نبی کی بیٹی زخمی حالت کے اندر 450 سے زائد کلومیٹر کا سفر طے کر کے جب مدینہ پہنچی ہوگی، رسول اللہ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ اور یہی وجہ تھی، کتب حدیث میں موجود ہے، نبی کائنات نے اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تھا ہی افضل بناتی، اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ہی خیر بناتی اصیبت فیہ، یہ میری بیٹی زینب وہ بیٹی ہے، اسے اس لیے مارا گیا، اسے اس لیے فتنوں سے اور نیزوں سے زخمی کیا گیا۔ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ محمد کی بیٹی ہے، جرم صرف اس کا یہ ہے، جس نے کسی کو ستایا نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کا حق نہیں مارا، جرم میری زینب کا صرف ہے کہ یہ محمد کی بیٹی ہے، اس وجہ سے تکلیف دی گئی۔ فرمایا ہی افضل بناتی، بیٹیوں میں سب سے فضیلت والی، میری بیٹیوں میں سب سے خیال والی یہ میری بیٹی زینب ہے۔ اللہ نے اس زینب سے حضرت العاص کو ایک حضرت علی نام کا بیٹا عطا کیا، علی زینبیہ کے نام سے یہ مشہور ہوئے، جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹی عطا کی، اس بیٹی کا نام سیدہ زینب نے امامہ بنت زینب رکھا۔ ابو العاص کی یہ بیٹی امامہ تھی، یہ وہی امامہ ہے، تیری زبانوں پہ کیڑے پڑ جاتے ہیں اس امامہ کا نام لیتے ہوئے، نبی کی اس نواسی کا تذکرہ کرتے ہوئے تیری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، لیکن صحیح بخاری کے اوراق بھرے پڑے ہیں کہ میرے پیارے نبی کو اس امامہ سے اتنا پیار تھا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے امامہ کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ میں نے کتب حدیث میں پڑھا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں جماعت کروا رہے ہیں، جماعت کی حالت کے اندر آپ نے حضرت امامہ بنت زینب کو اٹھایا ہوا تھا۔ اتنی پیاری بیٹی، اتنی پیاری نواسی جسے رسول اللہ نے حالت نماز کے اندر اٹھا رکھا ہے، اس کا تذکرہ تیری زبان سے نہیں ہوتا، لیکن اہل حدیث سے سنے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے سیدہ زینب سے پیار کی ہے، ان کے بیٹے علی سے پیار کی ہے۔ یہ وہی علی تھے جب مکہ فتح ہوا تھا، رسول اللہ کے پیچھے سوار تھے، یہ وہی علی تھے جب مکہ فتح ہوا تھا، بیت اللہ کے اندر بت لگے ہوئے تھے، رسول اللہ نے اپنے کندھوں کے اوپر اس علی کو سوار کر کے کہا تھا اے علی یہ اونچے اونچے جو بت لگے ہوئے ہیں انہیں اتار کے نیچے پھینک دے، اور زبان سے پڑھتا جا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ وہی علی ہیں۔ اور یہ امامہ کون ہے جن کے بارے میں سیدہ فاطمہ نے اپنے انتقال سے پہلے یہ وصیت کی تھی، اے علی لگتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، میرے جانے کے بعد اگر تو کسی سے نکاح کرنا چاہے تو میری بہن زینب جو ہے اس کی بیٹی امامہ سے نکاح کر لینا۔ حضرت علی کی دوسری بیٹی، دوسری بیوی سیدہ امامہ تھی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھی۔ نبی کائنات کا یہ خاندان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آل اولاد ہے۔ آئیے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ سیدہ زینب ہے، اسی زخم کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ خود نگرانی کرتے ہیں اور عورتوں کو سمجھاتے ہیں اس انداز میں غسل دینا ہے، جب غسل سے فارغ ہو جاؤ پھر مجھے بتلانا، مجھے اطلاع دینا۔ رسول اللہ کو اطلاع دی گئی، ہم نے غسل مکمل کروا دی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چادر مبارک جو آپ نے پہنی ہوئی تھی اس چادر کو اتارا اور اتار کر ان خواتین کو دے دیا کہ میری بیٹی زینب کے کفن کے اندر رسول
رسول اللہ کے وجود مبارک کے ساتھ لگی ہوئی اس چادر کو شامل کر دو. سیدہ زینب کے کفل کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا. حضرت زینب کا سیدہ زینب کے جنازے کو اٹھایا گیا, میت کو بقیع کے اندر لایا گیا, جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا ہے. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر ہے, نبی کی سب سے بڑی بیٹی ہے, اس کا انتقال ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں خود اترے ہیں. نبی علیہ السلام میں قبر میں اتر کر نبی علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر نکلے, آپ کا چہرے کے اوپر تبسم تھا, پھر آپ کی بیٹی کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا. نبی کائنات جس کے لیے قبر میں اترے وہ سیدہ زینب تھی, جس کی جنازے کی نماز رسول اللہ نے خود ادا کروائی, جن کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا رسول اللہ نے خود کروائی. وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری بیٹی, ان کا نام سیدہ رقیہ ہے. نبوت کے اعلان سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کا نکاح اپنے چچا کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ, ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ان کے نکاح کر رکھے تھے. صرف نکاح ہوئے تھے, ابھی رخصتیاں نہیں ہوئی. اعلان نبوت ہوا. ابو لہب نے رسول اللہ کو قدم قدم پہ ستایا, تکلیفیں پہنچائی, پریشان کیا. جھولی کے اندر پتھر لے کر رسول اللہ کے پیچھے پیچھے جاتا, نبی علیہ السلام پہ پتھر برساتا. یہ ظالم کہا کرتا تھا محمد کی بات نہ ماننا, یہ مجنون اور دیوانہ ہے. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ تو بد دعا نہیں دیا کرتے تھے. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب برباد ہو جائے, تو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. تو نبی کو بد دعائیں دیتا ہے. جب یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوا, ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا اپنے بیٹے عتبہ کو عتیبہ کو بلا کر کہنے لگے جاؤ جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاقیں دے کر آؤ. استغفر اللہ. یہ دونوں گئے اور جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی. کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو اپنے گھر میں نہیں لے کر جائیں گے. یہ بھی بڑا صدمے کا دن ہوتا ہے جب کسی کی بیٹی کو ٹھکرا دیا جاتا ہے, جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے. آج تو لوگوں نے طلاقیں فیشن بنا لیا ہے نا. یہ بزرگ سفید داڑیوں والے جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں, ایک وقت تھا جب پتہ چلتا تھا فلاں بستی میں کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے, وہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے, اپنے چہرے چھپایا کرتے تھے. غم زدہ پورا محلہ, پوری بستی غم زدہ ہو جایا کرتی تھی, فلاں کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے. آج گھر گھر طلاقوں سے بھرے پڑے ہیں, فیشن بنا لیا گیا. یہ صدمہ تھا. رسول اللہ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. ابھی بیٹیوں کو رخصت بھی نہیں کیا, طلاقیں پہلے تھما دی گئی ہے. اور یہ طلاقیں ملی کیوں ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کی دعوت کی وجہ سے. اللہ کے پیارے نبی غم زدہ ہیں, لیکن فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. یہ رشتے زمینوں پہ نہیں بنتے, یہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں. یہ تیری میری غلط فہمیاں ہیں. ہم نے یہ غلط فہمیاں جوڑ رکھی ہیں, غلط فہمیاں اپنے دلوں میں پال رکھی ہیں کہ میں نے فلاں جگہ رشتہ کر لیا, ہم نے فلاں جگہ رشتہ کر لیا. یہ رشتے زمینوں پہ نہیں بنتے, یہ رشتے آسمانوں پہ قائم ہوتے ہیں. یہ رشتہ اصل میں بنا ہی نہیں تھا. عتبہ عتیبہ کے ساتھ نبی کی بیٹیوں کے نکاح ہوتے, ایسا اللہ کو منظور ہی نہیں تھا. پھر فیصلہ خداوندی آیا, جبریل امین آسمانوں سے آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی, آپ کی رقیہ کے لیے اللہ نے عثمان کے رشتے کو پسند کر لیا ہے, اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیجئے. حضرت عثمان بن عفان کو آپ نے بلایا اور بلا کر کہا عثمان میرے پاس ابھی ابھی جبریل آئے ہیں اور جبریل نے آ کر کہا ہے مجھے کہ اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دو. عثمان کے ساتھ نکاح کر دیا گیا. یہ اسلام کا وہ پہلا جوڑا ہے جس نے حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ہجرت کی ہے دین کے لیے. بیوی بھی ہجرت کر رہی ہے, خاوند بھی ہجرت کر رہا ہے, دونوں میاں بیوی دین بچانے کے لیے, اسلام بچانے کے لیے, ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں, اپنا مال چھوڑ رہے ہیں, کنبہ قبیلہ چھوڑ رہے ہیں, خاندان چھوڑ رہے ہیں. اللہ
عرش والا رحمان راضی ہو جائے، ایمان کی دولت ہماری بچ جائے۔ اس لیے جس نے ابراہیم اور لوط کے بعد میاں بیوی کے سمیت دونوں نے مل کر اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے عثمان اور میری رقیہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی ہے۔ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عبداللہ عطا کیا، یہ 6 سال بعد روایات کے مطابق 8 سال کے ہو کر فوت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ کو بڑا صبر عطا کیا تھا، بڑی صابرہ تھی، شاکرہ تھی، صبر کرنے والی تھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، واپس مکہ تشریف لائے ہیں، مکہ سے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ 2 ہجرتوں کا اعزاز سیدہ رقیہ نے بھی حاصل کیا، حضرت عثمان نے بھی حاصل کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے آ رہے ہیں، سیدہ رقیہ بیمار ہیں، آپ حضرت عثمان کو کہہ جاتے ہیں عثمان آپ نے ساتھ نہیں جانا، آپ نے رقیہ کا خیال رکھنا ہے۔ ادھر مکہ ادھر بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے، مسلمان واپس آ رہے ہیں مدینہ میں، اور ادھر پیغام دینے والا مدینے لا کر پیغام دے رہا ہے اللہ نے آج مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے، کفر نیست و نبود ہو گیا ہے، اسلام کو غلبہ ملا ہے۔ ادھر سیدہ رقیہ جو تھی ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت عثمان بقیع کے اندر انہیں دفن کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ نبی کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کا غم رسول اللہ کو بھی ہے، حضرت عثمان کو بھی ہے، عثمان بڑے غم زدہ رہتے ہیں، نبی علیہ السلام سے یہ غم دیکھا نہیں گیا۔ پھر وہی کلمات جو آپ نے پہلے کہے تھے، آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں، جبریل نے مجھے یہ کہا ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیجئے۔ رسول اللہ نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اس روئے زمین پر یہ اعزاز حضرت عثمان کے علاوہ آدم کی اولاد میں سے کسی کو بھی نہیں ملا کہ کسی کے عقد کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہو۔ یہ اعزاز اگر ملا ہے عفان کے بیٹے عثمان کو ملا ہے کہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی 2 بیٹی یکے بعد دیگرے، رقیہ فوت ہوئی، ام کلثوم حضرت عثمان کے ساتھ بیعہ تھی، یہ بھی بڑی صابرہ شاکرہ خاتون تھی، بڑی خدمت کی ہے حضرت عثمان کی۔ حضرت عثمان نے ان سے بھی بڑا پیار اور محبت کی ہے، آخر یہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ آپ کی ایک اور بیٹی جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ جس طرح بڑے بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں سے بھی پیار والدین کو ہوتا ہے، آخری اولاد ہوتی ہے، بڑا پیار اور محبت سیدہ فاطمہ الزہرا سے زندگی کے ایام بیت رہے ہیں۔ مکہ میں مصائب دیکھے ہیں، پریشانیاں دیکھی ہیں، سیدہ فاطمہ نے نبی کے غموں کو دیکھا ہے، سیدہ رقیہ نے، ام کلثوم نے، فاطمہ نے شیب ابی طالب کی گھاٹیوں کے اندر محصور رہنا برداشت کیا ہے، بھوکے اور پیاسے برداشت کی ہیں، لیکن باپ کو کبھی صدمہ پہنچنے نہیں دیا۔ باپ کے ساتھ غم سہے ہیں، دکھ سہے ہیں، پریشانیاں سہی ہیں، مصائب سہے ہیں، کئی دن بھوکے پیاسے رہے ہیں۔ یہ نبی کی شہزادی بیٹیاں شہزادیاں تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی نہیں پورے عرب کی امیر ترین خاتون تھی، اتنی امیر ترین خاتون تھی کہ جن کے دسترخوان پر ایک وقت کے اندر کئی کھانے لگا کرتے تھے، جن کے خیمے کی تنائیں جو تھیں، رسیاں جو تھی وہ بھی سونے کے کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی تھی۔ اتنی امیر خاتون آج یہ چمڑے کو بھگو کے اپنی بیٹیوں کے منہوں میں دے رہی ہے۔ کبھی کھانے کے لیے پینے کے لیے یہ چیزیں بھی میسر نہ آتی۔ سیدہ خدیجہ اپنی ان ننھی بیٹیوں کو اپنی زبان نکال کر اپنی بیٹیوں کے منہوں کے اندر ڈالتی، شاید ان کی پیاس اس سے مٹ جائے۔ جرم کیا تھا نبی کی بیٹیوں کا؟ نبی کی آل اولاد کا جرم کیا تھا؟ قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ محمد کی بیٹیاں ہیں،
اس وجہ سے غم سہے ہیں، تکلیفیں سہی ہیں. سیدہ زینب سیدہ فاطمہ نے یہ غم سہے ہیں، تکلیفیں سہی ہیں. ہجرت ہوئی، مدینہ تشریف لائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ کا نکاح علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا. محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، آج ہی میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم نے بڑی عورتوں کی شادیاں دیکھی ہیں، بڑی لوگوں کے بیاہ ہوتے دیکھے ہیں، لیکن جس طرح کی خوشی اور جس طرح کی محبت کا اظہار رسول اللہ نے فاطمہ کے نکاح کے موقع پر کیا ہے کسی کے موقع پر نہیں کیا. ازواج مطہرات لباس تیار کر رہی ہیں، فاطمہ الزہرا کے لیے گھر تیار کیا جا رہا ہے، یہاں پہ جناب لیپ ٹاپ کی جا رہی ہے، گھر کو تیار کیا جاتا ہے. نبی کی بیویاں ازواج مطہرات یہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ان کے ایام اور محبت کے یہ دن بھی گزرتے رہے. اللہ نے ایک بیٹا حسن عطا کیا، ایک حسین عطا کیا، ایک محسن عطا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹی زینب عطا کی، ایک بیٹی ام کلثوم عطا فرمائی. 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی. یہ ام کلثوم جو تھی ان کا نکاح بعد میں حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوا تھا. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا وہ بیٹی تھی جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ کو معمولی نہ سمجھنا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میری ماں امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان فرماتی ہیں کہ کسی نے رسول اللہ کی چال ڈھال کو دیکھنا ہو تو فاطمہ کو دیکھ لو. جب فاطمہ چلتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے رسول اللہ چل رہے ہیں. نبی کی چال جیسی چال فاطمہ کی تھی، نبی کے انداز جیسا انداز فاطمہ کا تھا، نبی فاطمہ کے بولنے کا انداز رسول اللہ کے بولنے کے انداز کی طرح تھا. محبتیں کیسی تھی، کتب احادیث کا سینہ بھرا پڑا ہے. جب سیدہ فاطمہ نبی کائنات سے ملنے کے لیے آتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہونے کے باوجود، ساری کائنات سے اعلیٰ و ارفع ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے، اپنی بیٹی کے ماتھے سے بوسہ دیتے، پیشانی کو چومتے. پھر اس جگہ پہ رسول اللہ خود تشریف فرما ہوا کرتے، اس جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے. محبت کے انداز نرالے ہیں. یہ اولاد کے والدین کے ساتھ، والدین کے اولاد کے ساتھ محبت کے انداز بڑے نرالے ہیں. یہ کسی کو سمجھ نہیں آتے، یہ اسے ہی سمجھ آتے ہیں جس کے بیٹے ہوں، جس کی بیٹیاں ہوں. یہ محبت کے رشتے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ ہیرے موتی، یہ پھول اور کلیاں عطا کر رکھی ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی فاطمہ الزہرا رسول اللہ کو عطا کی ہے. جب میرے آقا اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جاتے، سیدہ فاطمہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، اپنے باپ کو سینے سے لگاتی، نبی کائنات کے بوسہ دیتی پیشانی مبارک سے. جہاں پہ خود تشریف فرما ہوتی اس جگہ پہ اپنے والد محترم حضرت نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ کو بٹھاتی. اتنا پیار، اتنی محبت، جگہ جگہ پہ محبت اور پیار ہی نظر آ رہا ہے. زندگی کے آخری لمحات ہیں، رسول کائنات اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے والد محترم سے ملنے کے لیے آتی ہیں. باپ کے غم اور تکلیفیں دیکھ کر سیدہ فاطمہ کراہنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے. بیٹیوں کو والدین کے غم کھا جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں مقام ایسا دے رکھا ہے، روزانہ لوگوں کے غم بھی سنتے ہیں، لوگ اپنے دکھ بھی ہمیں آ کر سناتے ہیں، بیٹیوں کے غم بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں، سنتے ہیں روزانہ تذکرے، روزانہ یہ معاملات ہمیں ہمارے سامنے آتے ہیں. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، باپ کے غم اور تکلیف کو دیکھ کر رو رہی ہے. کائنات کے امام نے فرمایا بیٹی ذرا میرے قریب آؤ. قریب بلایا، کوئی بات کان میں کہی، سیدہ فاطمہ کی چیخیں نکل گئیں، چیخیں نکل گئیں، رونے لگی. پھر قریب کیا، پھر کوئی بات کہی، پھر مسکرانے لگی. نبی کائنات اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سے ماں سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے
بیٹی مجھے آج ایک بات تو بتاؤ، جب نبی کائنات کی زندگی کے آخری لمحات تھے، آقا علیہ السلام نے تجھے اپنے پاس بلایا تھا، تیرے کان میں کوئی بات رازداری سے کہی تھی، تم رونے لگی تھی، بتا وہ کیا بات تھی؟ پھر کوئی بات کہی تھی تو مسکرانے لگی تھی، کیا بات تھی؟ فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں امی جان بات تو راز کی تھی، لیکن اب کیونکہ وہ راز نہیں رہا، وہ راز بتانے والا چلا گیا، اس لیے بتا رہی ہوں۔ میرے آقا نے مجھے یہ کہا تھا، میرے والد محترم نے مجھے یہ کہا تھا فاطمہ رونا، یہ غم یہ تکلیفیں تیرے باپ کی زندگی کے آخری غم ہیں، بس میرے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، بس یہ باپ کی جدائی، باپ کا اس دنیا سے جانا، یہ الفاظ میں سن کے برداشت نہیں کر سکی، اس لیے رو پڑی تھی، باپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکی۔ آج والدین بیٹی کو گھر سے الوداع کرتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، بیٹی کی شادی کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ اس کا جہیز تیار کرتے ہیں، ناز و نخرے اس کے برداشت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ جب الوداع کر رہے ہوتے ہیں، باپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، والدہ بھی دیواروں کے ساتھ لگ کے رو رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ جدائی عارضی ہوتی ہے، لیکن آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، رحمت للعالمین جیسا نبی ہو، اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہو، فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی ہو، غم کی کیفیت کیا ہوگی؟ فاطمہ رو پڑی ہے، اور پھر اظہار اس کا بعد میں بھی کیا تھا، کہا تھا میرے باپ کے اس دنیا سے جانے کی وجہ سے مجھ پر اتنے غم آئے ہیں، باپ کے جانے کے اتنے صدمے مجھ پہ بیتے ہیں، اتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں، باپ کی جدائی کا اتنا صدمہ مجھے پہنچا ہے، اگر وہ سفید دنوں کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ بھی کالی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ ایک بیٹی کو باپ کی جدائی کا اتنا غم ہوتا ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا ہے۔ کہا ماں دوسری بات یہ کہی تھی کہ میرے خاندان میں سے، میری آل اولاد میں سے، میرے گھرانے میں سے، اے فاطمہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کر ملے گی وہ تو ہی ہوگی، اللہ تجھے میرے پاس سب سے پہلے بلائے گا۔ اس وجہ سے میں نے مسکرا دیا کہ اب یہ جدائی کے لمحے شاید بہت قلیل ہے، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ جدائی کے صدمے جلدی ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، سیدہ فاطمہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، اپنے خاوند علی المرتضیٰ کو اپنے قریب کرتی ہیں، اور قریب کر کے کچھ وصیتیں کرتی ہیں۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ علی میری میت کو، میرے جنازے کو دن کے اجالے میں نہ اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ دوسری بات یہ کہی علی میرے جنازے کے ساتھ آگے آگے روشنی لے کر نہ جانا، فاطمہ یہ نہیں چاہتی کہ فاطمہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی میت کے اوپر بھی کسی غیر کی نظر پڑے۔ فاطمہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی۔ میں دعوت فکر دے کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں فاطمہ موجود ہے، ہم میں سے ہر ایک کی بیٹی وہ اس کی فاطمہ ہی ہے۔ کیا ہم نے اپنی فاطماؤں کو اس قدر پاکیزہ بنایا ہے، اس قدر پاک دامن بنایا ہے کہ وہ اپنے وجود کی اتنی حفاظت کرتی ہو کہ جب میرے جسم سے روح بھی چلی جائے تو میرے وجود کے اوپر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اگر اپنی اولادوں کو اتنا پاکیزہ بنا کے جا رہے ہو تو مبارکباد کے مستحق ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ پکے اہل حدیث ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ پکے اہل سنت ہیں۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں، میرے گھر میں فاطمہ تو موجود ہے لیکن فاطمہ والی شرم و حیا موجود نہیں ہے،
تو پھر سوچ لے، نہ آپ اہل حدیث کہلوانے کا حق رکھتے ہیں، نہ آپ اہل سنت کہلوانے کا حق رکھتے ہیں۔ نبی سے محبت ہے، نبی کے خاندان سے محبت کرو، نبی کی آل اولاد سے محبت کرو، نبی کے گھرانے سے محبت کرو۔ اور یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، غلط فہمیاں نہ پھیلاؤ، بغض و عناد کی تعلیم نہ دو، نبی کے خاندان کو تقسیم نہ کرو۔ یاد رکھو، ہمارے لیے نبی کا خاندان بنو ہاشم بھی محترم ہے، نبی کا خاندان بنو امیہ بھی محترم ہے۔ ہم نبی کے ان خاندان کی لڑیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کر کے نبی کے خاندان کو تقسیم نہ کرو۔ میں تو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج تم گلی گلی نگر نگر یہ پیغام دے رہے ہو کہ شاید بنو ہاشم اور بنو امیہ آپس میں کوئی بہت بڑے دشمن تھے، نبی کے مخالف تھے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کو بنو امیہ سے بھی پیار تھا، بنو ہاشم سے بھی پیار تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر نبی کو بنو امیہ اچھے نہ لگتے، آپ اپنی 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم کبھی بھی بنو امیہ میں نہ بیاہتے۔ نبی نے اپنے 3 جگر کے ٹکڑے بنو امیہ کے اندر بیائے ہیں۔ ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح بنو ہاشم کی شاخ میں کیا ہے، 3 بیٹیاں بنو امیہ میں گئیں، ایک بنو ہاشم میں گئیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر نبی کے دشمن تھے تو رسول اللہ نے اپنی بیٹیاں کیوں دی تھی؟ دشمن نہیں تھے۔ یہ نبی کا خاندان ہے، نبی کا گھرانہ ہے، نبی کے گھرانے کے ہر فرد سے ہمیں پیار ہے، ہمیں محبت ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کا خاندان پاکیزہ ہے، طیب اور اطیب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس خاندان سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آل اولاد کو نبی کی آل اولاد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔